اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ ورلڈ کے دوستو السلام علیکم، میں ہوں شرجیل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ ورلڈ۔ ناظرین اکرام، امیر تیمور تاریخ کا آخری بڑا فاتح گزرا ہے۔ ازبکستان کے اس غریب زادے نے دنیا کی سب سے بڑی فوج بنائی اور آدھی دنیا روند ڈالی۔ رائفل کا موجد بھی یہی ہے۔ تیموری رائفل میں تیر لوڈ ہوتے تھے، سپاہی ٹریگر دباتا تھا اور تیر فورس کے ساتھ دور جا گرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر کی رائفلوں کا دستہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ لکڑی کا یہ دستہ امیر تیمور کی ہی یادگار ہے۔ اس نے تیر پھینکنے والی رائفل میں لکڑی کا دستہ لگوایا تھا اور یہ آج تک لگ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، جنگ میں بارود اور بمبوں کا استعمال بھی امیر تیمور نے ہی شروع کروایا تھا۔ یہ مٹی کی ہانڈی میں بارود بھرتا تھا، ہانڈی کی گردن میں رسی باندھی جاتی تھی اور ہانڈی میں فتیلہ رکھ کر اسے آگ لگاتا تھا۔ سپاہی رسی پکڑ کر ہانڈی کو سر پر گھماتا تھا اور دشمن پر پھینک دیتا تھا، جو کہ جا کر دشمن کو زخمی کر دیتی تھی، اور یہی بم کی ابتدائی شکل تھی۔ تیمور کے بعد بم کی نئی قسمیں آ گئیں اور لوہے کے بم شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 1867 میں الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کر لیا۔ امیر تیمور 3 براعظموں کو اپنے قدموں میں روندنے والا آخری بادشاہ تھا۔ ماضی کے 58 اور موجودہ 27 ملک فتح کیے، پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی اور تاریخ کے منہ پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، امیر تیمور میں ایک خاصیت واضح تھی کہ وہ علماء، شورا اور ادبا کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ فتح کے بعد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا، سر کاٹ کر ان کے مینار بنا دیتا تھا اور آخر میں پورے شہر کو آگ لگا دیتا تھا۔ اس کی تلوار سے صرف علماء کو پناہ ملتی تھی۔ اس کا حکم تھا کوئی فوجی، کوئی سپاہی کسی عالم کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور وہ آخر میں ان علماء کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا، اور یہ اس کی زندگی کی واحد انٹرٹینمنٹ تھی۔ وہ اپنی پسند کے علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ علماء کے اس دستے میں ایک پادری بھی شامل ہوتا تھا۔ تیمور 18 فروری 1405 کو چین جاتے ہوئے فرب کے مقام پر انتقال کر گیا اور اس کی بائیوگرافی کے باقی حصے اسی پادری نے تحریر کیے تھے۔ پادری تیمور کے قریب تھا، لہٰذا وہ اس سے ہر قسم کی بات کر لیتا تھا۔ پادری نے ایک دن تیمور سے پوچھا، آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا؟ یہ سوال برق کی طرح تیمور پر گزرا اور اس نے ذرا سا سوچ کر دکھی لہجے میں جواب دیا، میں نے پوری زندگی ایک بھی دن سکھ اور خوشی کا نہیں دیکھا، پوری عمر بھاگ دوڑ اور جنگ و جدول میں گزار دی۔ یہ جواب پادری کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح کے الفاظ تھے۔ ناظرین اکرام، حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح امیر تیمور، جس نے اپنی ہار کا ایک دن بھی نہیں دیکھا اور ہمیشہ ہر جنگ میں جیت کو اپنے ساتھ پایا، لیکن اس نے 69 سال کی عمر تک خوشی کا ایک دن بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ لوگوں کے سر اتارتا رہا اور اسی لیے وہ آخر میں روتا اور سسکتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور اسے پوری زندگی میں خوشی کا ایک دن بھی میسر نہیں ہوا۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کو فتح کرنے کی لالچ میں مبتلا لوگوں کے ہاتھ افسوس اور دکھ کے سوا کچھ نہیں آتا، اور ہمیشہ رسوائی ہی ان کا مقدر بنتی ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ کبھی دکھی نہیں ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے تمام دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔